دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی وہ دعا ہے کہ جو انہوں نے وقوف عرفہ کرتے ہوئے روز عرفہ میدان عرفہ میں پڑھی تھی۔ 9 ذی الحج امام حسین علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے ہوئے تھے اور 9 ذی الحج تھی، میدان عرفہ تھا اور امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ حالت احرام میں اپنے خیمے سے نکلتے ہیں اور خیمے کی بیک سائڈ پر کھلے آسمان کے تلے بیٹھ کر جو دعا پڑھی ہے امام حسین علیہ السلام اسے کہتے ہیں دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام۔ دعائے عرفہ کے اندر در حقیقت ایک لاہ عمل، یوں کہا جائے تو ایگزیجریشن نہیں ہوگی، کہ جس میں آپ کو پیغامات ملتے ہیں کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں اپنی زندگی میں طول سال کے لیے۔ اگر تو آپ حج کرنے جائیں اور آپ 10 ذی الحج کو حالت احرام میں وارد منا ہوتے ہیں تو حاجی پر قربانی کرنا واجب ہے۔ جب تک قربانی نہیں کرے گا اس وقت تک حالت احرام سے واپس نہیں آ سکتا۔ ماہ ذی الحج کے اندر جو ایونٹس ہیں اس میں بالخصوص جیسے کہ ظاہر ہے امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے ساتھ عقد اور شادی ہے، اور اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہے، پھر امام نقی علیہ السلام کی شہادت اور ولادت ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ حج، اور حج کے اندر جو ہے وہ میقات سے شب شروع ہوتے ہیں تو ظاہرہ تلبیہ کہنا ہے، احرام پہننا ہے، محرم کی کنڈیشنز ہیں، اور پھر اس کے بعد طواف کرنا ہے، اس کی شرائط ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ خود مقام ابراہیم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا فلسفہ کیا ہے، اور یہ حجر اسود اور حجر اسماعیل کے درمیان جو ہے وہ کیوں طواف کرنا ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ بائیں شولڈر ہی صرف جو ہے نا خانہ کعبہ کی طرف کیوں ہونا چاہیے، اس کی فلسفی، اور اس کے بعد صفا مروہ آپ اس کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں اس کا فلسفہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا، کیوں اللہ رب العزت نے واجب قرار دے دیا ہوا اور پارٹ آف حج قرار دے دیا ہوا ہے، اور اس کے بعد حلق اور تقصیر، یہ جو بال منڈوانے ہیں اس کا فلسفہ کیا ہے، ٹنڈ کروانے کا فلسفہ کیا ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک ریزن ہے، ایک وجہ ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ نے حج کیا ہوا یا نہیں بھی کیا ہوا، اور اگر آپ نے بھی جانا اللہ تعالیٰ سب پر جو ہے نا حج کو واجب قرار دے اور بار بار توفیق عطا فرمائے، لیکن جاننا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جو سب سے سگنیفیکنٹ چیز ہے وہ کیا، وقوف عرفہ، جو کہ پلر ہے حج کا۔ اگر آپ نے وقوف عرفہ نہیں کیا تو آپ کا حج جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ باقی اعمال کا نیم البدل ہو سکتا ہے، نائب لے سکتے ہیں کچھ، لیکن وقوف عرفہ جو ہے نا وہ رکن ہے۔ اور وقوف عرفہ اٹ سیلف، کہ میدان عرفہ کے اندر آپ کا وقوف 9 ذی الحج کو، اور اگر نہ کر سکے تو پھر وقوف عرفہ کی اہمیت کیا ہے، کربلا معلی، میدان کربلا، بین الحرمین، اطراف حرم امام حسین اور ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ لیکن خود وقوف عرفہ، عرفہ معرفہ سے ہے، وقوف عرفہ کیا ہے، زوال شرعی سے لے کر غروب شرعی تک آپ کا وقوف، اور اس کے اندر اب آپ کہیں پر بھی ہو، اگر آپ وقوف عرفہ کر رہے ہیں، میدان عرفہ میں موجود ہیں، آپ محرم ہیں، آپ نے حج کے لیے جو ہے وہ احرام پہنا ہوا ہے، اور وہاں پر آپ نیت کر کے بیٹھے ہیں زوال شرعی سے لے کر کہ میں وقوف کرتا ہوں زوال شرعی سے لے کر مغرب تک، قربۃ الی اللہ، حج تمتع واجب، تو اب یہاں پر جو ہے نا وہ کیا ہے، اس سے اگلا سٹیپ کیا ہوگا، دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام۔ اگر آپ وہاں پر ہیں تو کیا بات ہے، لیکن حتیٰ آپ اگر وقوف عرفہ نہیں کر رہے، اپنے گھر میں موجود ہیں، کسی امام بارگاہ میں جانے کا آپ کو شرف حاصل ہو گیا، اسلامک سینٹر میں گئے ہوئے ہیں، اگر آپ قم میں ہیں تو بی بی معصومہ کے حرم میں ہیں، کاظمین میں ہیں تو کاظمین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جوادین کے حرم میں ہیں، یا سامرا میں کسی حرم کے اندر آپ جو ہے نا وہ سامرا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں آپ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اپنے محلے کی مسجد میں آپ موجود ہیں۔ عزیزان محترم، روز عرفہ کی بات کروں 9 ذی الحج کو، اور کہیں توفیق نہیں ملی، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، وقوف عرفہ جو واجب ہے، رکن ہے، اس کی شباہت وقوف کے لیے آپ آپ روز عرفہ جو ہے، ایک ہے وقوف عرفہ، روز عرفہ جو ہے نا فقط بیٹھ کر دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام پڑھ لیجیے،
کہیں پر بھی نہ ہو، کہیں پر بھی. آپ ایک دفعہ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کو، لمبی ہے، ٹائم لگتا ہے، کچھ گھنٹے چاہیے، سمجھ کر پڑھنے کے لیے تو تھوڑا اور بھی ٹائم چاہیے، لیکن پڑھ لیجئے اس کو. عزیزان محترم، آپ کی زندگی تبدیل کر دے گی دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام. اور بالخصوص روز عرفہ اگر آپ پڑھتے ہیں دنیا میں کہیں پر بھی ہو، جس زبان میں آپ کو سمجھ آتی ہے عربی کے ساتھ اس زبان میں پڑھ لیں. کیا یعنی واقعا حق معرفت ادا ہوتا ہے دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام. دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی وہ دعا ہے کہ جو انہوں نے وقوف عرفہ کرتے ہوئے روز عرفہ میدان عرفہ میں پڑھی تھی. 9 ذی الحج امام حسین علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے ہوئے تھے، اور 9 ذی الحج تھی، میدان عرفہ تھا، اور امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ حالت احرام میں اپنے خیمے سے نکلتے ہیں، اور خیمے کی بیک سائڈ پر کھلے آسمان کے تلے بیٹھ کر جو دعا پڑھی ہے امام حسین علیہ السلام اسے کہتے ہیں دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام. گیم چینجر، آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، آپ کے نقطہ نگاہ کو بدل سکتا ہے، آپ کے سوچ کے انداز کو بدل سکتا ہے، اور پھر قرب الہی کا وسیلہ ہے کہ انسان جو ہے دعائے عرفہ کے ذریعے واقعا میں معرفت پروردگار حاصل کر سکتا ہے، قرب الہی حاصل کر سکتا ہے. ضرور پڑھیے، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میری عرض ہے، ریکویسٹ ہے. ضروری نہیں کہ پورا پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ انسان لمبی دعا ہے پڑھتے ہوئے تھک نہ جائے. جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، چلیں یہ بھی گزارش کر. باقی اگلے سال پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ، جتنا اس سال پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں. حتیٰ آپ مجبور ہیں، آفس میں بیٹھے ہوئے، چھٹی نہیں ہے، ویسے تو 9 ذی الحج کو چھٹی ہوتی ہے پاکستان میں، تو کم از کم اسلامی ممالک میں اندر پورے پاکستان میں اور اسلام ممالک میں چھٹی ہوتی ہے 9 ذی الحج، چونکہ 10 ذی الحج عید ہے، عید کی چھٹیاں ہو چکی ہوتی ہیں. لیکن چلیں، آپ یورپین ممالک میں، امریکہ میں، کینیڈا میں رہتے ہیں، آفس میں ٹائم مل جائے نا تو بے شک آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ وہیں آفس میں بیٹھ کر کھول کر اس کو پڑھ لیجیے گا. کیا خوبصورت الفاظ ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے استعمال. اور عزیزان محترم، دعائے عرفہ کے اندر در حقیقت ایک لاہ عمل، یوں کہا جائے تو ایگزیجریشن نہیں ہوگی، کہ جس میں آپ کو پیغامات ملتے ہیں کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں اپنی زندگی میں طول سال کے لیے. یعنی معرفت پروردگار صرف یہ نہیں کہ ایک دفعہ دعا مانگی اور ختم، بلکہ اس کے اندر جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے جو پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کیا ہے، جو کنورزیشن ہے، جو سپلیکیشن ہے، اس کے اندر حتیٰ یہاں تک کہ ایسے ایسے پیغامات ہیں کہ جو آپ کو اپنی ساری زندگی کے لیے فائدے مند ہیں. خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی پڑھائیے. اس کے بعد پھر آگے چلیں تو ظاہر ہے مشعر الحرام، مزدلفہ، تو اٹسیلف حج جو ہے. اور پھر 10 ذی الحج کے اندر فلسفہ قربانی، کہ اگر تو آپ حج کرنے جائیں اور آپ 10 ذی الحج کو حالت احرام میں وارد منا ہوتے ہیں تو حاجی پر قربانی کرنا واجب ہے. حاجی پر قربانی کرنا حج کے دوران 10 ذی الحج کو واجب ہے. وہ جب تک قربانی نہیں کرے گا اس وقت تک حالت احرام سے واپس نہیں آ سکتا. پہلے وہ قربانی کرے گا، اور قربانی کر کے جو ہے وہ پہلے وہ رمی جمرات کرے گا، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ اس نے قربانی کر لی ہے، اور جو ہی اس کو قربانی ہو جائے گی پھر وہ حلق یا تقسیر کرے گا تو حالت احرام سے وہ باہر آ جائے گا. یہ سیکوینس ہے، یہ واجب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو قربانی کے وجوب کا جو اصل مطلب مقام ہے اس سے کوئی منکر نہیں ہے. لیکن فقہ جعفریہ کے مطابق بالخصوص میں یہ بات عرض کروں گا کہ اس کے علاوہ آپ اپنے ملک میں ہیں، بے شک 10 حج کر چکے ہوئے ہیں، حج سے پہلے یا حج کے بعد آپ پر قربانی واجب نہیں ہے، مستحب مؤقت ہے، ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. آپ کتنے بھی مستطیع کیوں نہ ہوں، ملٹا ملینر کیوں نہ ہوں، لیکن اگر آپ پاکستان میں، آپ حج پر نہیں ہیں، ایران میں، افغانستان میں، دنیا میں کہ آپ پر قربانی واجب نہیں ہے. معاشرے کے پریشر کی وجہ سے جو واجب نہیں اس کو زبردستی واجب نہ کریں. ہاں، عامت الناس کے نزدیک جو ہے نا یہ واجب قرار پاتا، ہر کوئی مستحب.
جو بھی مستحق ہو، یعنی جو بھی مستطیع ہو، کہ حج کے علاوہ مسلمان کے اوپر کتنا بھی وہ مستطیع کیوں نہ ہو، قربانی واجب نہیں ہے. کیا ہے؟ مستحب مؤقت ہے. جب واجب نہیں ہے تو وہ شرائط جو واجب قربانی کی ہے وہ کیسے پاکستان کے اندر یا دنیا کے کسی خطے میں اس کو امپلیمنٹ کیا جانا ضروری ہوگا؟ مثال کے طور پر تندرست ہو جانور جو ہے نا، اس کی ایج کے حوالے سے، بکرا یا بکری کے حوالے سے، اس کو کس ٹائم ذبح کرنا اس کے حوالے سے، وہ شرائط اس پر جو ہے نا وہ لاگو ہی نہیں آئیں گی. کیوں لاگو نہیں آئیں گی؟ اس لیے لاگو نہیں آئیں گی کہ واجب نہیں ہے، جو مستحب ہے. تو بہتر ہوگا کہ تمام تر شرائط کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ جو بکرا لیتے ہیں یا بکری لیتے ہیں یا گائے لیتے ہیں، مطلب جو ہے نا وہ آپ تمام تر یا بھیڑ جو ہے نا وہ لیتے ہیں تمام تر شرائط کے مطابق. لیکن اذن محترم اگر آپ پر واجب نہیں ہے، اگر آپ حج کرنے گئے ہوئے ہیں تو بکرے میں ایک بندے کا حصہ یعنی ایک قربانی ایک بندے کے لیے ہوگی. لیکن اگر وہ مستحب ہے تو 10 بندے مل کر بھی ایک بکرے کی قربانی کر سکتے ہیں. کس نے منع کیا؟ وہ گائے کے 7 حصے جو ہے نا وہ حج کر رہے ہیں، وہ 10 ذی الحج کو وہ منا کے اندر اگر آپ قربانی کر رہے ہیں بحیثیت حاجی، واجب تو آپ ایک گائے میں جو ہے نا 7 حصے ڈال سکتے ہیں فقط، اور ایک بکرا یا ایک دمبا ایک بندے کے لیے ہوگا. لیکن اگر آپ پاکستان میں قربانی کر رہے ہیں، میں بالخصوص چونکہ مبتلا مسئلہ پاکستان کا ہے، تو وہاں پر ایک بکرے کے اندر 4 بندے شریک ہو سکتے ہیں. ایک قربانی میں 4 بندوں کی طرف سے کر سکتا ہوں. ایک قربانی میں اپنے 5 مرحومین کی طرف سے 10 مرحوم کر سکتا ہوں. اس میں کون سا اعتراض ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ ایک بکرا بکری اور وہ جو ہے نا مثال کے طور پر وہ لیں اور لے کر 10 مرحومین کے نام سے قربانی کریں، چونکہ مستحب ہے نا، واجب تو ہے ہی نہیں. گائے کے اندر 10 بندوں کو حصہ ڈال دیں، کیا فرق پڑ جائے گا؟ اور اسی طریقے سے اگر آپ اس کو اذان فجر سے پہلے کریں یا بعد میں کریں، سو وات. کیوں؟ اس لیے کہ وہ واجب قربانی. ہاں اگر منا کے اندر ہے واجب قربانی ہے تو سب سے پہلے تو آپ جو ہے نا مزدلفہ میں ہوں گے، وہاں پر آپ کو جو ہے نا وہ طلوع شمس کا انتظار کرنا ہوگا. آپ مزدلفہ چھوڑ ہی نہیں سکتے جب تک کہ سورج نہ نکل آئے، تو وہاں پر یہ جھگڑے نہیں ہوں گے. آپ نے مزدلفہ مشعر العلام کو چھوڑنا ہی تب ہے جب سورج نکل آئے گا. جو ہی سورج نکلا آپ نکلے گئے. اب خارج ہو گئے تو کہاں؟ اب آپ جب مزدلفہ سے نکلیں گے کہاں داخل ہوں گے؟ منا میں. تو سورج نکل چکا ہوا ہے منا میں. آپ نے پہلے رمی جمرات کرنی ہے، صرف پہلے دن بڑے شیطان کو پتھر مارنے ہیں. اس شیطان کو پتھر مارنے کے بعد آپ نے قربان گاہ میں جا کر خود یا کوئی جا کر آپ کی طرف سے قربانی کرے گا، اور قربانی کرنے کے بعد آپ جو ہے نا حلق کی تشریف کر کے حالت احرام سے باہر آئیں گے. تو وہ واجب ہے. آپ نے جب تک رمی جمرات نہیں کر لی آپ قربانی نہیں کر سکتے. جب تک قربانی نہیں کر لی آپ حلق کی تکشیر نہیں کر سکتے، حالت احرام سے باہر نہیں آ سکتے. جب تک سورج نہیں نکل آتا آپ مزدلفہ نہیں چھوڑ سکتے. آپ کو منا آپ انتظار کر سکتے ہیں بارڈر کے اوپر. لوگ یہی کرتے ہیں کہ ساری رات جو ہے نا وہ وقوف کرتے پیدل چلتے رہتے ہیں، جنہوں نے پیدل جانا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا منا کے بارڈر پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں، جو ہی سورج نکلتا ہے تو وہ وارد منا ہوتے ہیں، تو وہ حدود مزدلفہ کو چھوڑتے ہیں، چونکہ وقوف مزدلفہ واجب ہے، الا یہ کہ وہ کیفیت اضطراری اگر نہ ہو. قربانی کے واجب ہونے کا کوئی مسلمان منکر نہیں ہے، لیکن کہاں پر واجب ہے، کس پر واجب ہے؟ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ حج کے دوران ہر وہ شخص جو حج کرنے گیا ہوا ہے 10 ذی الحج کو منا میں موجود ہے، اس پر قربانی واجب ہے. اگرچہ اس کا بھی جو ہے نا وہ الٹرنیٹو دے دیا گیا، وہ اگر آپ قربانی نہیں کر سکتے ساتھ لے کر جائیں، یا اس کا جو الٹرنیٹو جو ہے نا وہ موجود ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. وہ 10 روزے رکھ لیں تو اس سے بھی 3 وہاں پر رکھیں، ساتھ بعد میں رکھیں، تو وہ قربانی کا نعم البدل ہے باعث وہ بھی. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ منحصر ہے نا کہ آپ نے قربانی ہی کرنی ہے. تو یہ نمبر 1 ہو گیا. اور اس کے بعد مستحب موقت ہے، اور اس کی شرائط میں جا کر جو ہے وہ مستحب ہے تو ظاہر ہے وہ واجب شرائط نہیں ہوں گی. اور اگلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ریاکاری کے ساتھ قربانی کا تو بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر شو آف کے لیے ہو، اگر محلے والوں کی مطلب جو ہے نا وہ سامنے شو مارنے کے لیے، شوخی مارنے کے لیے، تو بالکل. اور جو آج کل پاکستان میں معذرت کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہاں پر جناب جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوتے ہیں، اور کیا کیا جناب سوشل میڈیا کے اوپر دھوم مچائی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا مطلب حرکتیں ہوتی ہیں، وہ قربانی کے فلسفے کے منافی ہیں.
قربانی خالصتاً خوشنودی خدا کے لیے ہے۔